جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو اگر چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کی جو اسٹوری ہے یا ویلاگ ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ آپ بھی کہیں کہ جناب کہ آپ کے اپنے اس ملک میں اتنے مسائل ہیں اور آپ جو ہیں کسی دیگر ملکوں کے ایشوز میں الیکشن میں پڑھنے جا رہے ہیں تو اپنی نبیڑ، وہ کہتے ہیں نا تجھے دوسرے کے کیا پڑے، لیکن کیا کریں وہ الیکشن میرا خیال اتنے اہم ہے کہ جن کے ساتھ جو ہیں وہ نہ صرف پوری دنیا پر ہوں گے، وہ پاکستان پر بھی ہوں گے۔ اور میں یہ بات کروں ترکی کے الیکشن کی جو اتوار کے روز ہو رہے ہیں، تو بڑا ان کا ٹف کمپٹیشن۔ طیب اردگان جو ہے پاکستان کے ایک مطلب ہاؤس ہولڈ نام ہے، ان کے علاوہ میرا نہیں خیال پاکستان میں آپ کسی سے پوچھیں گے، بچے سے، عورت سے یا جوان سے، کہ ترکی کا کون کوئی ایک اس کی اہم شخصیت کے بجائے شاید مصطفیٰ کمال کے بعد اگر اس کے بعد اتا ترک کے بعد جن لوگوں کو نام یاد ہے وہ طیب اردگان کا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے طیب اردگان جو ہیں وہ وہاں پہ ترکی کے پہلے آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم رہے، پھر وہ صدر رہے، اب وہ جو ہیں 20 سال بعد ان کو بڑا ٹف کمپٹیشن ہے جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ اس میں ترکی میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو اپوننٹ ہیں وہ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں، تقریباً 6 پارٹیز کا الائنس ہے، اور اس کو ہیڈ جو کر رہے ہیں نا وہاں پہ کمال ان کا نام ہے، وہ جو اس کے پارٹی دوسرے الائنس کے وہ سربراہ ہیں جو پریزیڈنشل جو الیکشن کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سول سرونٹ تھے، وہ وہاں پہ حکومت کے ایک اس میں محکمے میں ایک اس بتایا سوشل سیکورٹی کے محکمے میں افسر تھے، اور وہاں سے ریٹائر ہو کے پھر وہ 2002 کے قریب جو ہے نا پالیٹکس میں انٹر ہوئے، اور پھر انہوں نے یہاں پر اپنا کہ آج وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ طیب اردگان کو وہ اس میں ایک اسے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سو اس پہ بات کرنی ضروری تھی کہ 20 سالوں بعد کیا ایسے فیکٹرز ہوئے کہ طیب اردگان کے حوالے سے دنیا بھر کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے، وہاں پہ پنڈٹس بھی کہہ رہے ہیں، ایون ٹرکش عوام کی بھی اس میں نظر آ رہا ہے ان کے موڈ میں، مزاج میں، کہ شاید وہ چاہتے ہیں فیسز جو ہے نا چینج کیے جائیں۔ تو کیا طیب اردگان صاحب کا کرسما جو تھا، گرینجر تھا، کیا اس میں کمی آ رہی ہے؟ کیا اس میں اکنامک وجوہات بنی ہیں؟ ان کا لیرا ڈاؤن کیا ہے؟ ان کی انفلیشن ریٹ اگین ایک سٹیج پہ اس پہ آپ کو یاد ہوگا 80% چلا گیا، ابھی وہ خیر 40% پر آ گیا۔ لیرا ابھی بھی دباؤ میں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے $1 بلین کے قریب وہ اسٹیٹ بینک جو ہے ان کا یا سینٹرل بینک ہے وہ پمپ کر رہے ہیں مارکیٹ میں تاکہ لیرا کو ذرا اس پہ اسٹرانگ رکھا جائے۔ سو یہ فیکٹرز ہیں۔ اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ترکی کے ساتھ پاکستان کا ہسٹوریکل ریلیشن شپ اپنی جگہ پہ ایک اس مسلم ورلڈ کا جو ماڈل سمجھا جاتا ہے کہ جو ایک اس ماڈرن جمہوریت جس کو کہا جاتا ہے، پہلے سیکولر تھے یا ماڈریٹ، مسلمان بھی ہیں، ماڈریٹ بھی ہیں، سیکولر بھی ہیں، جمہوری ملک ہیں، تو پوری دنیا میں کوئی اگر مسلمان ملک ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اس کو ایگزامپل کے طور پر وہ ترکی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ترکوں سے جیسے میں نے کہا پاکستان میں ایک بڑی محبت بھی ہے، ترکوں کو بھی پاکستان سے محبت ہے۔ سو آج کا ویلاگ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا ایسے حالات ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے میں پھنسے ہوئے تھے کہ پاکستان کے حالات اتنے زیادہ اس میں وہ ہیں، اس میں انٹرسٹنگ ہیں کہ ہمیں تو ان کی فکر ہی نہیں تھی کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ پورا یورپ، پورا امریکہ، پوری دنیا جو ہے اس وقت یہ فوکس کر رہی ہے کہ 14 مئی کے الیکشن جو ہے کیا یہ جو طیب اردگان صاحب ہیں رہیں گے نہیں رہیں گے، کیا ان پہ کلوز فائٹ ہوگی؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کلوز فائٹ ہوئی تو طیب اردگان جو ہیں وہ اس صدارت چھوڑنے سے انکار کر دیں گے، جیسے ٹرمپ صاحب کے بارے میں ہم نے سنا تھا۔ سو اس پہ تھوڑی سی بات جیسے میں نے کہا کرنی ضروری ہے۔ پہلے طیب اردگان صاحب کا بڑا ایک ان کا میرا خیال انٹرسٹنگ اینڈ ویری ایک آپ کہہ سکتے ڈرامیٹک ان کی انٹری تھی جب وہ آئے تھے 2000 میں آئے تھے، تو اس وقت جو سیکولر فورسز تھیں انہوں نے ان کو جیل میں بھی رکھا۔ ان کا ایک کنزرویٹو ایک ان کی اپروچ تھی، یہ چاہتے تھے کہ دینی تعلیم کے حوالے سے، سکارف کے حوالے سے عورتوں مسلمان عورتیں جو ان کو یہ رائٹس دیے جائیں جو پہلے نہیں تھے، اگین اس میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا دیگر اس میں ایریاز میں۔ سو انہوں نے استنبول کے میئر بن کر ابھرے اور پھر وہ کہتے ہیں ریسٹ از دا ہسٹری۔ تو انہوں نے 20 سال بعد اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے جیتنا جو ہے مشکل ہو چکا ہے۔ ریزن کیا بنی ہے؟ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ ایک تو یہ جو پہلا ادوار تھا ان کا طیب اردگان صاحب کا، اس کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے پہلے 10 سال جو تھے انہوں نے آ کے اکنامک اپ لفٹ کیے، بہت سارے غریب لوگ جو ان کو اٹھا کے یہ لے آئے ہیں، اس میں مڈل کلاس میں لے کر آئے، اگر لوگوں کی ایک ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں انکم جو تھی وہ انہوں نے بہتر کی، ان کے حالات زندگی بہتر کی، اور لوگ جو ہیں ان کے گرد اکٹھے ہو گئے کہ یہ ہیں جو آ کے اس کو ترکی کو ایک ماڈرن یا اس کے یورپ کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں، اور جو مسائل ان کو پہلے درپیش تھے تو انہوں نے آ کے ان کو چیلنجز کو ایکسیپٹ کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ترکی کو ایک بڑی پاور بنایا، جس کے بعد لوگوں نے ان کو سیریس لینا شروع کیا۔ ٹورزم بہت بڑی حد تک آپ کو پتہ ہے بڑا ان کی اپنی اکانومی جو ہے، جابز وغیرہ جیسے میں نے کہا وہ پہلے 10 سال جو ہیں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اس میں لے کر ہے، اور ان کی جو مین اسٹرینتھ تھی
رورل ایریاز کے لوگ تھے زیادہ، یا یہ کنزرویٹو لوگ تھے، یا زیادہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں لیس پریویلیج لوگ تھے، انہوں نے ان کو امپاور کیا اور ان کو ان کے اگینسٹ لے کر آئے کہ جو یہاں پر اس میں شہروں کی ایلیٹ کلاس تھی، یا جس کو سیکولر کلاس کہیں، یا اب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ شراب پینے والی کلاس ہے، یا بعض کہتے ہیں جی کہ خدا کو بھی نہیں مانتے، مطلب اتھیسٹ ہیں، ان کے اگینسٹ انہوں نے ان کو اسٹرینتھن کیا اور انہوں نے آگے کیا، جس کی وجہ سے مطلب 20 سال پر عرصہ ہوتا ہے، آپ مطلب کوئی پارٹی 20 سال پاور میں رہے گی تو تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ ابلائز کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ اپنا بنا لیتے ہیں، اور پھر کوئی پارٹی جیسے میں نے کہا مطلب ایک طرح کی ون پارٹی ایک رول بن جاتا ہے۔ اور طیب اردگان صاحب کی جیسے میں نے کہا وہاں پہ جمہوری کریڈینشل بڑے اسٹرانگ ہیں اس میں ترکی میں، کہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے دھاندلی ہو سکتی ہے کیا، کہ جیسے پروجیکٹ ہے ہمارے ہاں، آپ انہوں نے 3 دفعہ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، طیب اردگان صاحب نے ابھی پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں 3 دفعہ انہوں نے منیمم ویجز بڑھا دیے، انہوں نے کوئی اور سٹیپس لینے شروع کر دیے پاپولر کے آ کے لینے کے الیکشن آنے والے لوگوں کو ذرا تھوڑا سا لیورن کیا جائے، لوگوں کی ان پہ جو ڈاؤٹس ہیں، جو ان کی لیڈرشپ پہ کوشچن اٹھنا شروع ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو بھی تھوڑا سا ان کو ہٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے ابھی بتایا جا رہا ہے نیوکلیر پلانٹ ہے اس کو انہوں نے افتتاح کیا، گیس فیلڈ ہے انہوں نے اس کا افتتاح کیا، الیکٹرک کار ہے پہلی ترکی کی وہ کیا ہے، پھر انہوں نے نوجوانوں کو نعرہ دیا ہے کہ جناب اپنے گرینجر کا ٹرچ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا پرائڈ ہے، ایک ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، پوری دنیا پہ رول بھی کیا ہے ترکوں نے، سو وہ بھی انہوں نے دیا ہوا کہ جناب کہ یہ دیکھیں امریکنز ہیں یا اس کے یورپینز ہیں، دیگر ممالک جو ہیں تو یہ ترکی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ایک طرح کا پولیٹیکل کو کرنا چاہتے ہیں میرے خلاف، اور وہ بھی بلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے اپوننٹس ہیں کمال صاحب اور ان کے 6 پارٹیز ہیں، ان کو بھی وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یورپ کے اور امریکنز کی بیکنگ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں طیب اردگان صاحب کے ان کے ریسنٹ پاس میں اسپیشلی شام کے حوالے سے ان کے تعلقات کو اچھے نہیں رہے، سو وہ ان کو آگے مذہبی بنیادوں پہ بھی اس کارڈ وہ مذہبی کارڈ بھی کھیل رہے ہیں طیب اردگان صاحب، جیسے میں نے کہا کہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر شہروں کی جو ایلیٹ ہے جس کو سمجھتے ہیں شراب پینے والی کلاس ہے، لبرل ہیں یا پروگریسو یہ جو لوگ ہیں، ان کے خلاف وہ جو وہاں پہ کنزرویٹو لوگ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب اگر میں نہیں آتا تو دوبارہ 20 سال پہلے والا جو ایک سیکولر ایک جہاں سسٹم تھا اور جس میں عورتوں کو ان کو اسکارف پہنے کی یا دینی ان کو تعلیم وغیرہ کے رائٹس نہیں تھے یونیورسٹی کالجز میں، شاید اسی طرح کی وہ تھریٹ دوبارہ آئے گی، سو وہ فیئر جو ہے وہ بھی اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کا جیسے میں نے کہا گرینجر ہے اپنے آپ کو کہ اگین وہی بات کہ ہم بڑے گریٹ ہیں، وی آر دا گریٹ پیپل اور ہم پوری دنیا کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، دنیا ہمارے خلاف سازش کر سکتی ہے، سو یہ چیزیں جو ہیں ایک سائڈ پہ وہ ان کو یوز کر رہے ہیں جو پاپولر ایک سٹانس ہے وہ کرنے کے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے ان کی ٹھیک ہے پاپولیرٹی ان کی ریٹنگ 40% بتائی جا رہا ہے جو کہ کافی ہے، اس میں 20 سالوں بعد بھی 40% جو ہے اٹس کوائٹ مطلب بگ ایک اس کو کہنا چاہیے، لیکن جو ان کے اپوننٹ ہے کمال صاحب اگرچہ کہتے ہیں کرزمیٹک ان کی شخصیت نہیں ہے جتنی کرزمیٹک جو ہے ان کے طیب اردگان صاحب کی اتنی ان کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان 6 پارٹیز نے بہت اچھا وہاں مقابلہ بنا دیا۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ترکی کو آپ ایک ماڈرن پروگریسو اور اس کو لبرل جو ہے نا اس کو رکھا جائے، اور طیب اردگان صاحب کی جو فارن پالیسی ہے انہوں نے اس طرح کی بنائی ہے کہ ساری کی ساری انہیں کے گرد ہی گھومتی ہے، پرسنل اسپیسیفک ہے، اس میں ترکی ایز اے اسٹرانگ کنٹری کے طور پر آپ کو نظر نہیں آتا، سو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر میں آتا ہوں، یہ کمال صاحب اور ان کی پارٹی اگر آتی ہے الیکشن وہ جیتتی ہے جس کی انڈیکیشن بتائے جا رہے ہیں صدر کے طور پر، تو وہ یہ کہتے ہیں ہم ترکی کی فارن پالیسی جو ہے اس کو ٹھیک کریں گے، ہم یورپ کے ساتھ زیادہ لائن کریں گے، امریکن کے ساتھ کریں گے، سویڈن یا اس وقت فن لینڈ جو ہے جن کو نیٹو میں اس وقت طیب اردگان صاحب نہیں آنے دے رہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ ہمارے ٹیررسٹ جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ہم آ کے نیٹو میں بھی ان کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اچھا پلس جو سب سے بڑی ان کی ایک مطلب کنفیوژن ہے جو یورپ میں کہ طیب اردگان صاحب ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں، مثلا ان کی بڑی انٹرسٹنگ ایک فارن پالیسی رہی ہے کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ رشینز نے جب اٹیک کیا ہے اس پہ یوکرین پہ، تو انہوں نے یوکرین پہ اس حملے کی مذمت بھی کی ہے اور یوکرینین وہاں ریفیوجیز ہیں جو لوگ ہیں ان کے لیے امداد بھی بھیجی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے وہاں پہ یورپین نے جو ان پہ آ کے سینکشنز لگائی تھیں ان پہ اگر اس پہ رشیا پہ اس پہ انہوں نے سپورٹ نہیں کی، انہوں نے ٹریڈ بھی رکھی ہے کیونکہ وہاں سے گیس بھی لینی ہے، دیگر بھی ان کے کنٹریکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں، بلکہ اس وقت یہ کوشش کر رہے تھے پیس نیگوسیشن جو ہے کہ ترکی جو ہے کہ اس کے یوکرین اور ان کے درمیان رشیا کے درمیان کوئی ایگریمنٹ کروائے، وہ بھی ایفرٹس کر رہے تھے وہاں پر آ کے کی جا رہی تھی، سو ایک ان کا وہ رول بھی ہے جو اس کو امریکنز کو پسند نہیں ہے، یورپین کو نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کر آپ نے ان کے جو ٹریڈ ہے ان پہ آپ نے آپ نے پابندیاں نہیں لگیں جو انہوں نے ریفیوز کیا، سو انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے سعودی عرب یا ان کی
باقی ملک یو اے وغیرہ کے ساتھ باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، لیکن آ کے ریسنٹ ہم نے ایئرز میں دیکھا ہے وہ تعلقات بھی ٹھیک ہوئے دونوں ملکوں کے. وہاں پہ MBS اور اس کے درمیان طیب اردگان کے درمیان جو ٹگ آف وار آئی تھی اس کی آپ کو یاد ہوگا، اس کے جمال خشوگی کی اس کے بعد، تو وہ بھی ٹھیک ہوئی ہیں. وہاں تو مڈل ایسٹ میں بھی انہوں نے تعلقات ٹھیک کیے ہیں، جیسے میں نے کہا یورپ میں بھی ان کی ہیں، پاکستان، ایشیا، افریقہ، ان ممالک تک بھی ان کی ترکی کی ریچ سمجھی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ان کے جو اپوننٹس ہیں ان پہ کیا الزامات لگا رہے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. ایک چیز جو ہے، دو چار چیزیں مجھے نا کچھ سملر لگی ہیں پاکستان سے، لیکن بعض چیزیں بہت اچھی بھی ہیں ترکی کے اس کے سسٹم کے الیکشن کی. مثلا یہ جو ان سے کسی نے کہا، اس طیب اردگان صاحب کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا جی آپ کا کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر الیکشن ہار جاتے ہیں تو آپ صدارت نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کو چمٹے رہیں گے. انہوں نے کہا جی یہ تو انتہائی امکانہ سی بات ہے کہ میں جمہوری پروسیس کے ذریعے میں آیا ہوں، میں صدر بنا ہوں 20 سال سے حکومت کی، جمہوری پروسیس کے ذریعے اگر ووٹ آؤٹ ٹرکش عوام کریں گے تو میں چلا جاؤں گا. یہ کس نے آپ کو کہا ہو؟ لیکن پھر بھی اپوننٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مارجن اس کا وکٹری کا یا اس کا لاس کا یہ قریب ہوا تو پھر ممکن ہے کہ وہ پھر اس پہ کہیں جی دوبارہ الیکشن کروائیں یا دوبارہ کاؤنٹنگ کروائیں، یا آپ اس پٹیشن میں چلے جائیں، عدالتوں میں چلیں. عدالتوں کے حوالے سے ان کے اپوننٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب عدالتوں میں نے اپنی مرضی کے ججز بٹھائے ہوئے ہیں اور انہی کے ذریعے اپنے مخالفین کو سزائیں بھی دلوائی ہیں، ان کو نوکریوں سے بھی نکلوایا ہے انہوں نے. بلکہ وہ میئر تھے اس کے استنبول کے جو تھے، انہوں نے کوئی تنقید کی تھی، ان پہ بھی عدالتوں کے ذریعے جو ہے ان کے خلاف بھی ایکشن اگین انہوں نے کرائے تھے. سو ان پہ الزام لگتے ہیں کہ آپ نے حکومتی اس میں اگین جو مین وہاں پہ آپ کی پوزیشن سے وہاں پہ اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، ایسے انہیں جوڈیشری کے حوالے سے کہتے ہوئے وہاں آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں. سو جو بگ ان کو وہاں سے ان کو جولٹ آنا شروع ہوا ہے، جو مخالفین اسٹرانگ ہونا شروع ہوئے ہیں. اگرچہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو یہ 5 پارلیمانی الیکشن خود جیت چکے ہیں طیب اردگان صاحب، اچھا 2 صدارتی الیکشن یہ جیت چکے ہیں، پھر 3 یہ ریفرینڈم جیت چکے ہیں، اچھا پھر ایک کو ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا 2016 میں ہوئی تھی، ان کے خلاف کو سروائیو کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا 2019 کا میئر والے جو الیکشن تھے ان کے اگینسٹ جو پارٹی تھی جو ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انہیں بڑے بڑے جو میجر سٹی تھے اسپیشلی استنبول کی میئرشپ جو ہے وہ جیتی تھی. انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا، انہوں نے کہا جی دھاندلی ہو کہ ووٹنگ دوبارہ کروائیں، دوبارہ ووٹنگ کروائی گئی. ایک جوڈیشری کے ذریعے جو ان کا جوڈیشل پینل ہے الیکشن کمیشن کا کہا جاتا ہے، اگرچہ آزاد ہے ان کا جو الیکشن کمیشن ہے ترکی کا، وہاں پہ ججز جو ہیں وہ پینل میں شامل ہیں. لیکن وہاں پہ یہ اگر 2-3 ایسے سٹیپس لیے گئے جس کے بعد کہا گیا کہ وہ جو وہاں ججز بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ بھی کچھ حد تک ان کے حق میں ٹلٹ رکھتے ہیں. مثلا جیسے میں نے کہا انہوں نے استنبول کے الیکشن ہوئے تو انہیں ججز نے کہا جناب کہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، یہ دیکھیں بڑا مارجن ویک ہے، کمزور ہے، تو آپ اس کو دوبارہ کروائیں. تو انہیں دوبارہ اس کو انہوں نے کروایا، تو دوبارہ الیکشن میں بھی اگین طیب اردگان صاحب کا اگین کینڈیڈیٹ جو تھا استنبول کا وہ الیکشن ہار گیا، یہ اپوننٹس جو ہیں یہ جیت گئے. اسی طرح کے اس میں جب ریفرینڈم ہوا کہ اس کو ہم نے پارلیمنٹری سسٹم سے ہم نے صدارتی سسٹم کرنا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں بالکل چھوٹے مارجن سے جیتے تھے طیب اردگان صاحب. ریزن جو ہے الیکشن کمیشن ہی بنا تھا جنہوں نے ایک اس میں لاز میں چینج کی تھی جس کے تحت اگر وہاں مہر نہیں لگی ہوئی آپ کے ووٹ پہ تو وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا. اس سے پہلے ہوتی تھی مہر ہوتی تو ووٹ کو ویلڈ سمجھا جاتا. اب کی دفعہ وہ کہتے ہیں طیب اردگان کو انہوں نے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے وہ کام بھی کیا، لہٰذا ان پہ بھی اس میں شکوک شبہ جو ہیں بڑھ گئے ہیں کہ یہی کام الیکشن کمیشن پھر کر سکتا ہے، اس طرح طیب اردگان صاحب کو سپورٹ دی جا سکتی ہے. لیکن وہ بھی ایک بات بڑی اچھی لگی ہے مجھے ان کی ترکوں کی، وہ کہتے ہیں ترکش جو ہے اپنے ووٹ کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ حکومت پہلے کیا کرنا چاہتی ہے، الیکشن سے پہلے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بجٹ میں آپ بہت ساری کنسیشن دیتے ہیں، سبسڈی دیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ آپ کی 3 دفعہ انہوں نے ویجز بڑھا دی، منیمم ویجز آپ بڑھا دیں. انہوں الیکٹرک ان کی کار جو بنی وہ انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا. پھر انہوں نے ان کا نیوکلیر پلانٹ تھا یا گیس فیلڈ کی چیزیں تھیں وہ کیں. اور پلس جیسے میں نے کہا اسلامک انہوں نے ٹچ دیا، نعرہ مارا ترکوں کو، ان کی عظمت کے نعرے جو ہیں وہ انہوں نے آ کے گیت گئے. یا انہوں نے سازش کی تھیوری دی جو ویسٹ جو ہے وہ ہمارے جیسے جو مسلمان پارٹی ہے یا اگین ہم لوگ جو ہیں ہمارے خلاف وہ سازشیں کریں. اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ترکوں نے ووٹ خلاف دے دیا طیب اردگان صاحب کے تو طیب اردگان صاحب نہیں رہیں گے، وہ پھر وہ چلے جائیں گے. ایک تھوڑا سا شک ہے اس میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ مطلب الیکشن کا جو ووٹنگ پروسیس ہے وہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہو سکتی کہ یہ نہیں ہو سکتا ووٹ آپ نے اے کو دیا ہے تو بی کا نام نکلے گا. یہ کام نہیں ہوتا ترکی میں، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. ایک چیز. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جو اعتراض ہوتا ہے ان پہ کہ انہوں نے میڈیا پہ بڑا کنٹرول رکھا ہوا. آپ کو تو دنیا بھر میڈیا یا یہ چیزیں جو ہیں انہی کے ذریعے پاپولر جو لیڈرشپ جو ہے اپنے مخالفین کو کنٹرول کرتے ہیں. مثلا اس میں وہ انہوں نے بتایا کہ TRT کا
اس کا میں دیکھ رہا تھا, اس میں کسی میگزین میں سٹوری پڑھ رہا تھا, تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو جو وہاں پہ ان کو 32 منٹ دیا گیا, اور ان کو پتہ نہیں کتنے زیادہ گھنٹے ٹائم جو ہے ان کو دیا گیا کہ ہر وقت ٹی وی پہ جو ہے طیب اردگان صاحب نظر آتے ہیں. جو بگ بزنس مین ہیں وہ ان کے دوست ہیں جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, جو میڈیا میں اگر ان پہ تنقید آتی ہے, جو میڈیا ہاؤسز تنقید کرتے ہیں طیب اردگان صاحب کی پالیسی پہ, جو کرٹکس ہیں ان کے یا ان کی پالیسیز پہ اختلاف کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, ان پہ فائن کر دیے جاتے ہیں. اور بلکہ انہوں نے, اگر آپ کو یاد ہو کو اگر اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا کہ ترکی میں صدر پہ تنقید کرنا جرم ہے, اس کی سزا ہے باقاعدہ, بہت سارے لوگوں کو وہاں سزا دی بھی گئی ہے. تو کمال یہ کہہ رہے ہیں جو ان کے اگینسٹ کینڈیڈیٹ ہیں, اگر میں صدر بن جاتا ہوں تو میں اس سزا کو بھی ختم کروں گا, اور میں یہاں پہ جو لبرٹیز ہیں, ہیومن رائٹس کی اگین ابیوزز ہوئی ہیں, یا جن لوگوں کو 2016 کی کو کے بعد نوکریوں سے نکالا گیا تھا, ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی تھیں اور ان پہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئی تھیں, جیلوں میں ڈالا گیا, وہ کہتے ہیں میں ان تمام لوگوں کو بھی ان کو میں وہ کر دوں گا, رہا کر دوں گا. سو بڑی ایک انتہائی وہ کہتے ہیں نیک ٹو نیک لڑائی ہے جو اس وقت طیب اردگان صاحب جو ہے نا اپنے سروائیول کے لیے اس میں لڑ رہے ہیں. 20 سال کا ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے, اور آئی مس ہے کوئی آسان نہیں ہوتا کہ آپ عوام میں پاپولیرٹی رکھیں. اس کے باوجود جیسے میں نے کہا اٹس اے ویری کلوز کمپٹیشن بتایا جا رہا ہے کہ اگین اٹ کین گو, اس میں ایک اس میں آئیدر وے. ان پہ تنقید بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان میں ڈکٹیٹر ان پہ ہونے پہ الزام لگتے ہیں, بہت سختی سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے, ناقدین کو ہینڈل کیا ہے, پولیٹیشینز کو کیا ہے, جیلوں میں ڈالا ہے. اور اس میں جو مزے کا وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ خود جیل میں رہے تھے, انہوں نے جب رائز ان کا ہو رہا تھا تو سیکولر جو اس وقت حکومتیں تھیں اس میں 2000 میں انہوں نے ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا تھا. ایک دور میں تھے یہ خود جیل میں تھے, یہ طیب اردگان صاحب ہیں. ایک دور ہے اب وہ لوگوں کو ڈالتے ہیں جیلوں میں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میرے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی. جب صدر کے عہدے پر آپ لا بنا دیں کہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. دیکھیں پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے, کتنا ہم لبرل اور کتنے اوپن ہیں کہ یہاں پہ وزیر اعظم پہ بھی تنقید ہوتی ہے, وزیروں پہ بھی ہوتی ہے, پرائم منسٹر پہ بھی ہوتی ہے, اب تو سب پہ ہوتی ہے, اس صدر پہ بھی ہوتی ہے, اور کوئی اس پہ سزا نہیں ہے, کوئی اس پہ جرم نہیں ہے. لیکن ترکی میں اتنا بڑا ملک یورپ کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ اس کے باوجود بھی سزا ہے. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس پہ کہ ان کے دور میں کیا کیا اچھی چیزیں ہوئیں, کیا بری چیزیں ہوئیں, اور ٹرکش عوام جو ہیں, اصل چیز جو میں نے دیکھی ہے اس پورا جو میں نے ریڈ کیا, اسٹڈی کیا ہے, وہ مہنگائی ہے. مہنگائی وہ اصل چیز وہی ہے کہ لوگوں کو چیزیں سستی مل رہی ہوں, لائف ان کی کوالٹی آف لائف ان کی زیادہ اس میں ایزی ہو رہی ہو, تو پھر ان کو فیل ہوتا ہے کہ جناب خیر ہے, حکمران جیسا بھی ہے نا لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اگر مہنگائی اور روزانہ کے بنیادوں پہ گیس بجلی کے بل ان کے پورے نہیں ہو رہے, چیزیں نہیں خرید پا رہے, لیرا جیسے میں نے کہا لیر ہو چکا ہوا آپ کے پاس اپنے بل دینے کے پیسے نہ ہو, لوگ بے روزگار ہو رہے ہوں, پھر آپ اس جتنے بھی اچھے ہوں, مذہبی ٹچ دیں, اکنامک ٹچ دیں, پھر آپ اب دنیا جہاں کے ان کو اچھے اچھے خواب دکھائیں کہ اس میں یہ سمندر میں سے اس کو ترکی کو بہت زیادہ گیس کا ایک بڑا وہاں پہ ذخیرہ مل گیا, جس کی وجہ سے اب آپ کی امپورٹ کم ہو جائیں گی, جو اس وقت آپ دیگر ممالک سے آپ منگواتے ہیں, جس کی وجہ سے لیرا پہ دباؤ پڑتا ہے, وہ دباؤ بھی کم ہوتا جائے گا. یہ بعد میں آپ دکھاتے رہتے ہیں, لیکن لوگ فوری طور پر رزلٹ اس میں چاہتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کتنے تمام سارے. اس کے بعد کیا طیب اردگان صاحب 20 سال وہاں پہ اس کو ترکی کو ٹائٹ گرپ کے ساتھ رول کرنے کے بعد, مخالفین کو مطلب اپنے ایک آئرن ہینڈ کے ساتھ وہ ڈیل کرنے کے بعد, یہ اتوار کے جو الیکشن ہیں ان میں کیا پرفارم کریں گے. بہت جیسے میں نے کہا نیک ٹو نیک ایک ان کا کمپٹیشن ہے, اور ترکوں کے الیکشن میں یا وہاں پہ جو بھی پولیٹیکل چینجز آتی ہیں, جیسے میں نے کہا دنیا کو بھی افیکٹ کریں گی, ہمیں بھی افیکٹ کریں گی. سو اگین وی آر واچنگ اٹ ویری کلوزلی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں شاید ڈسپیوٹڈ ہیں. لیٹ سی, اس کو فالو کرتے رہیں گے. ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس وہاں پہ ترکی میں ہو رہے ہیں. جیسے میں نے کہا ہمارا بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ملتی ہیں, لہٰذا اس میں ہمیں انٹرسٹ بھی ہے, اور اس میں دیکھتے ہیں چینجز جو آتی ہیں وہ دنیا کے لیے ہمارے لیے کیا بینیفیشل ہیں وہ.